اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا افتتاح کا اردو میں ترجمہ۔ یہ ترجمہ حجت الاسلام مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی کی کتاب اعمال ماہ رمضان المبارک سے لیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا، میں توصیف کا آغاز تیری حمد سے کر رہا ہوں، اور تو ہی اپنے کرم سے سیدھی راہ پر چلانے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عفو رحمت کے موقع پر تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے، اور سزا اور انتقام کے موارد پر سخت ترین سزا دینے والا ہے، اور کبریائی اور عظمت کے مقام پر تو سب سے بڑا صاحب جبروت ہے۔ پروردگار، تو نے ہی مجھے دعا طلب کرنے اور سوال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو پھر اے سننے والے میری مدح سرائی کو سن لے، اور اے مہربان تو میری دعا کو شرف قبولیت عطا کر، اور اے بخشنے والے تو میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ بار اللہ، کتنے ہی اندوہ و غم ہیں جن سے تو نے نجات دی، کتنے ہی رنج و الم ہیں جن کو تو نے دور کر دیا، کتنی ہی لغزشیں ہیں جن سے تو نے درگزر کیا، کتنی ہی رحمتیں ہیں جنہیں تو نے پھیلا دیا، اور کتنی ہی مصیبت کی زنجیریں ہیں جنہیں تو نے کھول دیا۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ تو کسی کو شریک حیات بنایا ہے، اور نہ ہی کسی کو اولاد قرار دیا ہے، اور نہ ہی اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی عاجزی میں کوئی اس کا سرپرست ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کے جملہ اوصاف کے ساتھ، اس کی تمام نعمتوں پر جو اس نے عطا کی ہیں۔ جملہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے اقتدار میں نہ تو کوئی اس کا مخالف ہے، اور نہ ہی اس کے امر میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے تخلیقی کام میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اور اس کی عظمتوں میں کوئی بھی اس کا عدیل نہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا امر نافذ العمل ہے، اور جس کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی بزرگی اس کے کرم سے ہویدا ہے، اس کے ہاتھ جود و عطا کی خاطر کشادہ ہیں۔ سخاوت کی کثرت سے اس کے خزانوں میں کبھی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کثرت عطا و جود و کرم میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے پر غالب اور بڑا فیاض ہے۔ خداوندہ، میں تجھ سے تیری بے انتہا نعمتوں میں سے بہت کم کا سوال کر رہا ہوں، جبکہ مجھے ان کی از حد ضرورت ہے، اور تو ان چیزوں سے ہمیشہ سے مستغنی رہا ہے، اور یہ تھوڑا کرم بھی میرے لیے بہت زیادہ ہے، جبکہ یہ تیرے لیے بہت معمولی اور نہایت آسان ہے۔ مالک، تیری جانب سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے، اور میری خطاؤں سے درگزر کرنے، اور میرے ظلم کو نظر انداز کر دینے، اور میرے بدترین اعمال پر پردہ ڈال دینے، اور میرے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینے کی ادا نے، جو میں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر کیے ہیں، مجھے لالچ دلائی کہ میں تجھ سے اس کرم کا سوال کروں جس کا میں حقدار نہیں، لیکن جسے تو نے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا ہے، اور اپنی قدرت کاملہ سے مجھے دکھلا دیا ہے، اور اپنی قبولیت کے ذریعے اسے جتلا دیا ہے۔ لہٰذا میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ تجھے پکارنا شروع کر دیا، اور انتہائی اپنائیت کے ساتھ تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ میں نہ گھبرایا ہوں اور نہ ہی خوف زدہ ہوا ہوں، بلکہ بڑے ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کیا ہے، اور اگر قبولیت میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو میں اپنی جہالت کے سبب تجھ پر اعتراض بھی کرنے لگا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر میں میرا ہی فائدہ ہو،
اس لیے کہ تو ہر کام کے انجام سے باخبر ہے۔ میں نے ایسا کوئی کریم آقا نہیں دیکھا، میں نے ایسا کوئی کریم آقا نہیں دیکھا جو تیری طرح اپنے بندہ ذلیل کو برداشت کرے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے بلاتا ہے تو میں تیری طرف سے رخ پھیر لیتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے دور بھاگتا ہوں، تو اپنائیت کا برتاؤ کرتا ہے تو میں اسے ٹھکرا دیتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ہی تجھ پر کوئی احسان کیا ہو، مگر یہ تمام باتیں بھی مجھ پر نہ تیری مہربانی کو روکتی ہیں اور نہ ہی مجھ پر اس فضل اور احسان کو ختم کرتی ہیں جو تیرے جود و کرم کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اے اللہ، اپنے اس جاہل بندے پر رحم فرما اور اپنے مزید احسان کے ذریعے اس پر کرم کر۔ یقیناً تو ہی سب سے بڑا فیاض اور صاحب کرم ہے۔ بے شک تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا مالک، کشتیوں کا چلانے والا، ہواؤں کو قابو کرنے والا، صبح کا نمودار کرنے والا، روز جزا کا حاکم اور عالمین کا پروردگار ہے۔ مکمل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو علم کے باوجود حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اور تمام تر توصیف اس اللہ کے لیے ہے جو غضب کے اظہار میں نہایت تاخیر سے کام لیتا ہے، جبکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جملہ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کو خلق کرنے والا، رزق میں وسعت دینے والا، صبح کا نمودار کرنے والا، صاحب جلال و اکرام اور مالک فضل و انعام ہے۔ وہ اتنا دور ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہے اور ایسا قریب ہے کہ سرگوشیوں سے بھی آگاہ ہے۔ یقیناً وہ صاحب برکت اور بلند مرتبت ہے۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں جو اس کی برابری کرے، اور کوئی اس کے مشابہ نہیں جو اس کی ہمسری کرے، اور کوئی اس کا پشت پناہ نہیں جو اس کی امداد کرے، اور وہ اپنی عزت کے سبب تمام صاحبان اقتدار پر غالب ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے لوگ سرنگوں ہیں۔ اپنی قدرت سے اس نے جو چاہا پایا ہے۔ ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ اسے جب بھی پکارتا ہوں تو وہ میری دعا سن لیتا ہے، اور میری مسلسل نافرمانیوں کے باوجود میرے ہر عیب کو ڈھانپ دیتا ہے، اور مجھے گراں قدر نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے جن کا میں حق ادا نہیں کرتا۔ اس نے کتنی خوشگوار نعمتیں مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور بہتیرے خوفناک مراحل سے مجھے سہارا دیا، اور بہتیرے خوفناک مراحل میں مجھے سہارا دیا ہے، اور بے شمار خوبصورت اور دلربا چیزیں ہیں جن سے مجھے آشنا کر دیا ہے، اور بے شمار خوبصورت اور دلربا چیزیں ہیں جن سے مجھے آشنا کر دیا ہے۔ تو اس انعام اور اکرام پر میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور تسبیح کر کے اسے یاد کر رہا ہوں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے حجاب نور کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اور اس کے دروازے کرم کو بند نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سائل کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا، اور اس سے لو لگانے والوں کو مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ مکمل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو خوف زدوں کو امان بخشتا ہے، اور نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، اور کمزوروں کو رفعت عطا کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، اور بادشاہوں کو ہلاک کر کے دوسرے افراد کو ان کا جانشین بنا دیتا ہے۔ حمد کامل اس اللہ کے لیے ہے جو جابروں کی کمر توڑنے والا، ظالموں کو ہلاک کرنے والا، بھاگنے والوں کو گرفت میں لینے والا، ظلم کرنے والوں کو سزا دینے والا، فریادیوں کی فریاد رسی کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجتوں کا مرکز اور صاحبان ایمان کے لیے اعتماد کی منزل ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے خوف سے آسمان اور اس کے باشندگان لرزہ بر اندام ہیں۔ آسمان اور اس کے باشندگان لرزہ بر اندام ہیں، اور زمین اور اس میں بسنے والے کانپ رہے ہیں۔ سمندر اور اس کی گہرائیوں کے شناور سب موج حوادث سے دوچار ہیں۔
سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمیں ہدایت کا عرفان تک نہ ہوتا اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو خلق کرتا ہے اور خلق ہوا نہیں۔ وہ ہر ایک کا رازق ہے، کوئی اسے رزق دیتا نہیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں۔ وہ زندوں کو موت سے ہمکنار کرتا اور مردوں کو جلاتا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آتی۔ ہر قسم کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما اپنے بندے اور رسول، اپنے امین اور اپنے منتخب اور اپنے محبوب اور اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ، اپنے سربستہ راز کے محافظ، اپنے سربستہ راز کے محافظ اور اپنے پیغامات کے مبلغ پر انہیں عطا کر دے افضل ترین، سب سے بہترین، خوبصورت ترین، مکمل ترین، پاکیزہ ترین، بلند ترین، سب سے طیب و طاہر اور عمدہ ترین اور ہر ایک سے زیادہ درود و برکت اور رحمت، لطف و کرم اور سلامتی جو تو نے اپنے بندوں، نبیوں، رسولوں، منتخب شخصیتوں اور اپنی مخلوقات میں سے صاحب کرامت لوگوں کو عطا کی ہیں۔ یا اللہ، رحمت نازل فرما علی پر جو امیر المومنین اور رب کائنات کے رسول کے وصی ہیں، تیرے بندے، تیرے ولی اور تیرے رسول کے بھائی ہیں اور مخلوقات پر تیری حجت ہیں اور تیری بڑی نشانی اور عظیم الشان خبر ہیں۔ اور رحمت نازل فرما صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا پر جو خواتین عالم کی سردار ہیں، اور رحمت نازل فرما رحمت دو جہاں کے نواسو، ہدایت کے ائمہ حسن و حسین پر جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور رحمت نازل فرما مسلمانوں کے جملہ اماموں علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی اور علی ابن محمد اور حسن ابن علی اور ان کے جانشین ہادی مہدی پر۔ یہ تمام ائمہ تیرے بندوں پر تیری حجت اور ممالک میں تیرے امین ہیں، ان پر بے شمار اور مسلسل درود و رحمت ہو، ان پر بے شمار مسلسل درود و رحمت ہو۔ خدایا رحمت نازل فرما اپنے ولی امر پر جو قیام کرنے والے اور امید جہاں ہیں اور ایسے عدل کرنے والے ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے، تو انہیں ملائکہ مقربین کے جھرمٹ میں رکھ اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اے جہانوں کے پالنہار، پروردگار، انہیں اپنی کتاب کی طرف بلانے والا، اپنے دین کو قائم کرنے والا قرار دے اور انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دے، جس طرح تو نے ان سے ماہ سبق افراد کو کیا تھا۔ اپنے اس دین کو ان کے لیے مستحکم بنا دے جسے تو نے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے تاکہ صرف تیری عبادت کی جائے اور تیری ذات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ خداوندہ انہیں عزت بخش، ان کے ذریعے دوسروں کو معزز بنا، ان کی مدد فرما، ان کے ذریعے ہماری امداد کر، انہیں باوقار نصرت عطا فرما، انہیں بآسانی فتح مبین کا مژدہ سنا، انہیں اپنی جانب سے ایسا غلبہ عطا کر جو کامرانی کا پیش خیمہ ہو۔ مالک، ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو غلبہ عطا فرما تاکہ مخلوقات میں سے کسی کے خوف سے حق کی کوئی بات مخفی نہ رہ جائے۔ آقا، ہم تجھ سے ایسی نفیس حکومت کے طلبگار ہیں، آقا، ہم تجھ سے ایسی نفیس حکومت کے طلبگار ہیں جس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب ہو اور جس کے ذریعے نفاق اور منافقین کو ذلت ملے، اور تو ہمیں اپنی اطاعت کے جانب دعوت دینے والوں اور اپنی راہ کے قائدین میں سے قرار دے، اور اس حکومت کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما۔ مولا، حق کی جو معرفت ہمیں حاصل ہو چکی ہے اس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت بھی عطا فرما،
اور جن امور تک ہماری رسائی نہ ہو سکی ان تک ہمیں پہنچا دے۔ خدایا امام کے ذریعے سے ہماری پراگندگی کو دور فرما دے اور ان کے وسیلے سے ہمارے اختلافات کو مٹا دے اور ان کے واسطے سے ہمارے تفرقے کو ختم کر دے اور ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل کر دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے محتاجوں کو غنی بنا دے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے، ہماری تنگ دستی کو دور کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری دشواریوں کو آسان بنا دے، ہمارے چہروں کو منور کر دے، ہماری رکاوٹوں کو دور کر دے اور ہماری حاجتوں کو برلا اور ہمارے وعدوں کو پورا کر اور ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہماری التجا کو بارآور بنا اور امام کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں ہماری آرزوؤں تک پہنچا دے اور ہماری رغبت سے بڑھ کر ہمیں عطا کر، اے بہترین مسئول اور وسیع تر عطا کرنے والے۔ امام کے ذریعے ہمارے سینوں کو سکون کی دولت بخش دے، ان کے وسیلے سے ہمارے دلوں کے غصے کو دور کر دے اور ہمیں اپنی اجازت سے اس کلمہ حق کی رہنمائی فرما جس میں اختلاف رونما کر دیا گیا ہے۔ تو جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت کر سکتا ہے، تو جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت کر سکتا ہے، اور امام کے ذریعے تو اپنے اور ہمارے دشمنوں پر کامیابی دلا دے، اے معبود برحق۔ آمین۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں فریادی ہیں، اپنے نبی حضرت محمد کے چلے جانے اور اپنے ولی کی غیبت، اپنے دشمنوں کی کثرت اور خود اپنے افراد کی قلت سے، فتنوں کی سختی اور زمانے کی بے رخی پر تو رحمت نازل فرما، محمد اور آل محمد پر، اور ان حالات میں فوری کامیابی کے ذریعے ہماری نصرت فرما، پریشانیوں کو رفع کر کے باعزت امداد کے ذریعے اور اقتدار حق کو غلبہ عطا کر کے اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال کر کے اور ہمیں عاقبت کا لباس پہنا کر تجھے واسطہ ہے اپنی رحمت کا، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔